بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تؤسر وتمم بالخير تمارینوں ایکسرسائزز اور آپ تمارینوں کے سامنے دیکھ رہے ہوں گے کہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے مفاعیلو۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ یہ جو لفظ ہے تمارینو یہ مفاعیلو کے وزن پہ ہے، اور جو بھی لفظ مفاعیلو کے وزن پہ آئے گا اس کے اوپر تنوین نہیں آئے گی کیونکہ وہ غیر منصرف ہوگا۔ جیسے قرآن مجید میں ہے نا مصابیح، تماثیل، اور اسی طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں مکاتیب، یا کوئی بھی آپ اگزامپل دیں گے، جو بھی لفظ مفاعیلو کے وزن پہ آئے گا تو وہ ممنوع من الصرف ہوگا۔ اسی طرح سے تمارینو بھی اسی پیٹرن پہ آ رہا ہے، اسی لیے یہ ممنوع من الصرف ہے۔ اجب عن الاسئلۃ الآتیہ، آنے والے سوالوں کے جواب دیجیے۔ ای سورۃ حفظ سعید، سعید نے کون سی سورہ حفظ کی؟ اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حفظہ جو ہے یہ آپ کا فعل ہے، اور سعید جو ہے یہ آپ کا فاعل ہے، اور ای سورتن یہ آپ کا مفعول بہ ہے یا آبجیکٹ ہے۔ تو فعل ہوگا یعنی ورب اور سبجیکٹ اور پھر اس کے بعد آبجیکٹ، اور آبجیکٹ جو ہے یہ عام طور پہ ہم نے دیکھا ہے کہ یہ فاعل کے بعد آتا ہے، لیکن یہاں پہ یہ شروع میں اس لیے آیا ہے کیونکہ یہ جو ہے یہ ہمیں پتہ ہے کہ ایک اسم الاستفہام ہے، اور اس کی ریکوائرمنٹ ہے کہ یہ جملے کے شروع میں آئے، اور اس عربی میں کہتے ہیں صدر الکلام، یعنی جو آپ کا جو بھی آپ بات کر رہے ہیں اس کی یہ ریکوائرمنٹ ہے کہ یہ جملے کے شروع میں آئے، تو اسی لیے یہ آیا ہے ای سورۃ حفظ سعید۔ تو اس کا جواب کیا ہے؟ حفظ سورۃ الرحمانی، اس نے سورہ رحمان حفظ کی۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں جب آپ کہتے ہیں حافظہ تو اس میں آپ کا فعل پلس فاعل دونوں موجود ہیں، اور جب آپ اس کے سامنے دیکھیں گے کہ ناؤن جو اس کے بعد والا ہے اس پہ زبر ہے تو پھر یہ کنفرم ہو جائے گا کہ حافظہ جو ہے یہ فعل پلس فاعل ہے، اور سورۃ الرحمن جو ہے یہ مفعول بہ ہے کیونکہ یہاں پہ زبر آئی ہے۔ یہاں پہ پیش بھی آ سکتی ہے لیکن وہ ڈیپینڈ کرتا ہے پیش کب آئے گی، جب ڈوور جو ہے وہ اپیرنٹ ہوگا اور وہ چھپا ہوا نہیں ہوگا یا مستتر نہیں ہوگا، لیکن یہاں پہ جو آپ کا ڈوور ہے وہ مستتر ہے، یعنی وہ اس کے اندر چھپا ہوا ہے۔ بیسیکلی ہوا حافظہ سورۃ الرحمن، اس نے سورہ رحمان حفظ کی۔ کم آیتن من سورۃ النبأ حفظت مریم، اب جب مریم کی بات ہو رہی ہے تو پھر ہم اس کے لیے جو فعل استعمال کریں گے وہ ہوگا حفظت، اور حفظت آپ کا فعل اور مریم وہ آپ کا فاعل، اور اس کے بعد کم آیتن، بیسیکلی کم کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے کہ یہ جو ہے یہ بھی ایک اسم الاستفہام ہے جو کہ سوال کرنے کے لیے پوچھا جاتا ہے، اور اس کے بعد جو ناؤن آئے گا ابھی تک ہم نے یہ پڑھا ہے کہ اس کے بعد ناؤن جو آئے گا وہ واحد ہوگا، اور اسی طرح سے وہ جو ہے نکرہ ہوگا اور منصوب ہوگا۔ آگے انشاءاللہ ہم جا کے پڑھیں گے کہ کم کے بعد جو ناؤن ہے وہ مجرور بھی آ سکتا ہے، لیکن ایز آف ناؤ ہم نے یہ سیکھا ہے کہ کم کے بعد جو ناؤن آئے گا وہ ہمیشہ منصوب ہوگا، نکرہ ہوگا، اور اسی طرح سے واحد ہوگا۔ جی، حفظت ستہ عشرۃ آیتن من سورۃ النبأ، تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ حفظت، اس نے یاد کی، ستہ عشرۃ آیتن 16 ورسز من سورۃ النبأ، سورہ نبا سے، تو اس نے کتنی آیتیں یاد کی ہیں؟ ستہ عشرۃ آیتن۔ اور جب ہم نمبرز کی بات کرتے ہیں 13 سے 19 تک، تو اگر آپ کا معدود جو ہے وہ مؤنث ہوگا جیسے کہ آیتن مؤنث ہے، تو آپ کے آخری دو جو آپ کے جو نمبر کے حصے ہوں گے یا پارٹس ہوں گے وہ دونوں تا مربوطہ کے ساتھ ختم ہوں گے، جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں بھی تا مربوطہ ہے اور یہاں بھی تا مربوطہ ہے، اور جو پہلا حصہ ہوگا نمبر کا وہ ہمیشہ مذکر ہوگا کیونکہ ہمارا جو معدود ہے وہ مؤنث ہے، اور معدود اور پہلا حصہ جو ہے یہ ہمیشہ اپوزٹ ہوتے ہیں جینڈر میں۔ مسم المجلۃ التي قرأتها مریم فی المکتبہ، اب ہم نے وہ جو اس نے مجلہ پڑھا ہے اس کا نام بتانا ہے، اس نے جو لائبریری میں پڑھا ہے۔ بِأَيِّ لغۃ ہِیَ، اور یہ کون سی لینگویج میں ہے؟ اب یہاں پہ بھی آپ دیکھیں بِأَيِّ، تو ای جو ہے یہاں پہ مجرور ہے کیونکہ اس سے پہلے حرف جر بی لگ گیا ہے۔ جی، تو اس نے کون سا مجلہ پڑھا ہے اور کون سی لینگویج میں پڑھا ہے؟ اسمہا الاسلام وہیہ باللغۃ الانگلیزیۃ، اسمہا الاسلام، اس کا نام الاسلام ہے، اور ہا آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ہے یہ مجلہ کے لیے استعمال ہوا ہے، وہیہ باللغۃ الانگلیزیۃ، اور یہ انگلش لینگویج میں ہے۔ اس کے بعد ہے کوسچن نمبر 4، من لیلہ، لیلہ کون ہے؟ جی، کسی کو یاد ہے لیلہ کون ہے؟
हिया खादिमतुन, लैला जो है वो खादिमा है। हिया खादिमतुन, उर्दू में भी हम खादिमा का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। हिया खादिमतुन, वो खादिमा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने है, द हादिहिल अलामत, द फ़िल अमर है और फिर उसके बाद नाउन जो है वो मंसूब आएगा। अमामल जुमल सहीहती, सही जो जुमले हैं उनके सामने हमने चेक की अलामत लगानी है। वहादिल अलामत अमामल जुमल गैर सहीहती, और ये जो एक्स मार्क है ये हमने उन जुमलों के सामने लगाना है जो कि सहीह नहीं है। मा फ़रहल मुदर्रिसु बिस्सईद, जी उस्ताद साहब जो हैं वो सईद से खुश नहीं थे, खुश नहीं हुए। हादा गैर सहीहन, जी याद है अगर आपको, तो टीचर जो है वो उससे बहुत खुश हुए थे। उसके बाद है मरियमु जऊआ, मरियम जो है वो शी इज़ हंग्री, और वो भूखी है, उसे भूख लग रही है। तो यहाँ पे जो है हादा सहीहुन, जी ये सही है, मरियम जो है वो शी इज़ हंग्री। उसके बाद है खरजत मरियम मिनल मदरसती बाद सलात ज़हरी, जी मरियम जो है वो ज़हर की नमाज के बाद मदरसा से निकली या खारिज हुई। जी नंबर 3, यस ओके एक्सीलेंट, सही। उसके बाद है सूरतुर रहमानी अतवलु मिन सूरतिल हदीदी, सूरह रहमान जो है वो सूरह हदीद से लंबी है। जी इफ़ यू रिमेंबर, हादा गैर सहीह, जी गैर सहीह। आई डोंट नो ये किस कॉन्टेक्स्ट में शेख साहब ने पहले भी जब लिखा था लेसन में, जो लिखा हुआ है वो यही लिखा हुआ है कि सूरतुल हदीद जो है वो अतवलु मिन सूरह रहमान। तो मेरे ख्याल में ये नंबर ऑफ वर्सेस की बात नहीं हो रही, बल्कि वर्सेस तो ज़ाहिर बात है सूरह हदीद में कम है जी, लेकिन लेंथ की बात हो रही है, तो लेंथ में जो है सूरह हदीद ज़्यादा बड़ी है। आमिनतु व फातिमतु व सुआदु ज़मीलातु मरियमा, आमिना, फातिमा और सुआद जो हैं वो मरियम की क्लासमेट्स हैं। नाम सही, जी बिल्कुल ठीक है, एक्सीलेंट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, अजिब अनिल असिलतिल आतिया, आने वाले सवालों के जवाब दें। हादिहिल असइलतु लैसत मबनियतन अला दर्स सादिसी, और ये जो आपने सवालों के जवाब देने हैं ये जो हमारा लेसन नंबर 6 है इसके ऊपर बेस्ड नहीं है। हादिहिल असिलतु लैसत मबनियतन अला दर्स सादिसी, यानी ये हमारे जो लेसन है उसके ऊपर बेस्ड नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि आप जवाब देंगे मिन इंशाइकुम, जो आपने खुद से जवाब देने हैं। तो जैसे पहला है अज़हबता इलल मदरसती अल यौमा, क्या आप आज स्कूल गए थे? तो अगर आप जाते हैं तो फिर आप कहेंगे नअम ज़हबतु, और अगर आप नहीं गए तो फिर आप कहेंगे ला मा ज़हबतु। अब ये डिपेंड करता है कि आप जो है गए थे या नहीं गए थे। तो अगर आप गए थे तो फिर आपका जवाब होगा नअम ज़हबतु, हाँ मैं गया था। उसके बाद है मता रजाता मिनल मदरसती, और आप अगर गए थे तो फिर कब वापस आए हैं? तो आप अब जो भी टाइम बताना चाहें, जैसे आप कह सकते हैं कि रजातु बादा सलात ज़हरी, जैसे आप कह सकते हैं कि मैं ज़हर की नमाज के बाद वापस आया। वंस अगेन ये वो क्वेश्चंस हैं जो कि आपने अपनी तरफ से इनके जवाब देने हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, अय्या सूरतिन क़राअता बादा सलातिल फजरी, आपने फजर की नमाज के बाद कौन सी सूरा पढ़ी? तो आपने जो भी सूरा पढ़ी है माशाल्लाह वहाँ पे आप उसके आंसर लिख सकते हैं। जैसे आप ये भी कह सकते हैं कि क़राअतु सूरतल बक़रा थी, जैसे मैंने आप कह सकते हैं कि मैंने सूरा बक़रा पढ़ी। उसके बाद है अय्या सूरतिन हफ़िज़ता हाज़ल उसबुआ, इस हफ्ते आपने कौन सी सूरा मेमोराइज की? तो आप कहेंगे कि हफ़िज़तु, जो भी माशाल्लाह आपने याद की है, तो आप कहेंगे हफ़िज़तु सूरत नबई, मैंने सूरह नबा याद की। अब ये क्वेश्चंस माशाल्लाह दे आर नॉट ओनली बेस्ड ऑन क्वेश्चंस, सिर्फ क्वेश्चंस फॉर द सेक ऑफ क्वेश्चंस, बल्कि इसमें हमारे लिए इंस्पिरेशन भी है कि हम भी रोज़ाना फजर के बाद कुरान मजीद भी पढ़ें और उसके बाद रोज़ाना की बेसिस पे थोड़ा थोड़ा कुरान मजीद याद करने की भी कोशिश करें। क्योंकि हदीस शरीफ में है ना कि वो दिल जिसमें कुरान मजीद ना हो वो उस घर की तरह है जो गैर आबाद हो। तो हमें कम से कम कुरान मजीद के कम से कम भी 4 5 6 जितने भी ज़्यादा हो सकें, लेकिन कम से कम 4 5 पारे जो हैं वो कुरान मजीद के याद करने चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। हफिज़ तारिक, अहसन अल्लाह अलैक, बारक अल्लाह फ़ीक, माशाल्लाह तबारक अल्लाह। जी जितना भी हो सकता है थोड़ा थोड़ा बेशक आप याद करें, लेकिन याद ज़रूर करें। अबिल मा इल बारिदी गसलता वजह का अम बिल मा इल हारी, जी आपने, क्या आपने ठंडे पानी से अपना चेहरा धोया या गर्म पानी से अपना चेहरा धोया?
تو اب آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے، آپ کہتے ہیں کہ غسلت وجہی بالماء الباردی، لیکن آج کل سردیاں تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ بالماء الحاری. اٹ ڈپینڈس کہ جو بھی موسم ہے اس کے حساب سے پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ماشاء اللہ تبارک اللہ. جی، غسلت وجہی بالماء الباردی، میں نے اپنا چہرہ جو ہے وہ ٹھنڈے پانی سے دھویا. من غسلہ قمیصہ کا و مندیلہ کا، من غسلہ کس نے دھویا، تو پھر ظاہری بات ہے اس کے بعد جو ناؤن آئے گا آپ کا وہ جو ہے وہ منصوب آئے گا، کیونکہ غسلہ میں ڈور اس کے اندر ان بلٹ ہے. جی، تو کس نے آپ کی قمیص اور آپ کا جو ہینڈ کرچیف ہے اس کو دھویا، تو آپ کہہ سکتے ہیں امی غسلت، میری والدہ نے دھویا. تو اب اس میں اختی، امی، جو بھی ہے، اگر آپ نے خود آپ نے دھویا تو پھر آپ کہیں گے غسلت بنفسی. تو پھر جس طرح سے بھی آپ جواب دینا چاہیں آپ جواب دے سکتے ہیں. غسلت امی بھی کہہ سکتے ہیں اور غسلت بنفسی بھی کہہ سکتے ہیں اگر آپ نے خود سے دھویا ہے. تو اب یہ وہ جواب ہیں جو آپ نے خود سے دینے ہیں. انث کا مطلب ہوتا ہے مؤنث بنائیے. انث الفاعلہ، اب آپ نے جو فاعل ہے آپ نے اس کو مؤنث بنانا ہے. فی کل من الجمل الآتیتی، آنے والے ہر جملے میں سے. وضبط الضمیر بشکل، اور پھر اس کی جو ضمیر ہوگی جو اس کے ساتھ اٹیچڈ ضمیر ہوگی، اور آپ کو پتہ ہے کہ فعل میں اٹیچڈ ضمیر کون سی ہوتی ہے؟ نمبر 1 اور نمبر 4 میں تو آپ کی جو ضمیر ہوتی ہے وہ ہڈن ہوتی ہے، ٹھیک ہے. لیکن اس کے علاوہ باقی جو 12 صیغے ہیں اس کا جو آپ کا ضمیر ہوتا ہے، جو فعل ہوتا ہے، وہ جو فاعل ہوتا ہے، ڈور ہوتا ہے، وہ اس کے ساتھ اٹیچڈ ہوتا ہے. جیسے شربتا میں تا اس کا فاعل ہے اور شربتی میں تی اس کا فاعل ہے، اور ہم اس کو تا اور تی کو ہم کہیں گے کہ یہ جو ہے اٹیچڈ پروناؤنز ہے. تو وضبط کا مطلب ہوتا ہے لگائیے الضمیر ضمیر بشکلی، یعنی پراپر حرکات کے ساتھ. تو اب آپ نے پراپر حرکات کے ساتھ جو ہے وہ یہاں پہ جو بیسیکلی تا کے اوپر آپ نے، یا جو بھی ضمیر ہوگی اس کے اندر، اس کے اوپر آپ نے پراپر حرکات لگانی ہے. اور ہم نے لگانی کس کے اوپر ہے؟ فاعل کے اوپر لگانی ہے. تو ظاہری بات ہے جو اگر فاعل مذکر ہوگا تو پھر ہم زبر لگائیں گے، اور اگر فاعل مؤنث ہوگی تو پھر ہم زیر لگائیں گے. جیسے یہاں پہ ہے اشربت شایا یا حامد، تو حامد سے بات کر رہے ہیں تو پھر ہم کیا کہیں گے؟ اشربتا، اس کے اوپر زبر آئے گی. اور اگر ہم بات کر رہے ہیں سعاد سے تو پھر ہم کیا کہیں گے؟ اشربتی اشایا یا سعادو، اے سعاد کیا آپ نے چائے پی. اس کے بعد ہے اکتبت الدرس یا علیو، اے علی کیا آپ نے سبق جو ہے وہ لکھا. تو اب آپ اگر لیٹ سے کہ آمینہ سے بات کر رہے ہیں تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ اکتبتی الدرسہ یا آمینہ، تو یہاں پہ کتبتی ہو جائے گا. تو یہاں پہ اگر کتبتا ہے یعنی زبر کے ساتھ ہے ڈور، تو یہاں پہ آپ کا ڈور جو ہے یہ زیر کے ساتھ ہوگا. اور یہاں پہ ہم تا کو جو ہے فاعل کہیں گے، ڈور کہیں گے، اور یہ ہمارا جو ڈور ہے یہ اٹیچڈ پروناؤن ہے. تو یہ تا جو ہے یہ بیسیکلی آپ کا جو ہے یہ ضمیر ہے، یعنی ڈور ہے. اور یہاں پہ ڈور جو ہے وہ آپ کا جی مؤنث کے ساتھ جو ہے زیر کے ساتھ آئے گا، اور مذکر کے ساتھ زبر کے ساتھ آئے گا. اگر آپ کا مخاطب واحد ہے اور جس سے آپ بات کر رہے ہیں وہ ایک ہے، چاہے وہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، مذکر ہے تو زبر کے ساتھ اور مؤنث ہے تو زیر کے ساتھ آئے گا. غسلت وجہ کا یا آخی، تو اگر آپ سسٹر سے بات کر رہے ہیں تو پھر آپ کیا کہیں گی؟ غسلتی وجہ کی یا اختی. جی، تو اب جملے کچھ بھی ہو سکتے ہیں، آپ اس میں جو ہے آپ دیکھ کے انشاءاللہ اس کے ساتھ حساب سے آپ نے جو ہے وہ جملے بنانے ہیں. تو یہاں پہ کتبتا غسلتا کتبتی غسلتی میں یہ جو تی ہے اور یہاں پہ جو تا ہے یہ بیسیکلی آپ کا فاعل ہے، یعنی ڈور ہے جو کہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے. یا سورۃ حفظتا یا بنیا، اے میرے بیٹے آپ نے کون سی سورہ حفظ کی ہے. تو اگر آپ بیٹی سے پوچھیں گے تو پھر آپ کہیں گے ایا سورۃ حفظتی، یا بنتی بھی کہہ سکتے ہیں اور یا بنیتی بھی کہہ سکتے ہیں. یا بنتی بھی کہہ سکتے ہیں اور یا بنیتی، دونوں طرح سے آتا ہے. اس کے بعد ہے افہمت الدرس الجدید یا ہاشم، اے ہاشم کیا آپ کو نیا درس یا سبق جو ہے وہ سمجھ میں آیا. تو ہاشم کی جگہ پہ آپ مریم لگا لیں تو پھر آپ کہیں گے افہمت الدرس الجدیدہ یا مریم، تو یہاں پہ افہمتی ہو جائے گا کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں مریم سے. این ذهبت بعد الدرس یا آخی، اے میرے بھائی آپ لیسن کے بعد یا درس کے بعد کہاں گئے. تو اگر آپ اختی سے بات کریں گے تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ این ذهبتی بعد الدرس یا اختی، اے میری بہن لیسن کے بعد آپ کہاں گئیں. تو یہاں پہ ذهبتی ہو گیا. تو الحمدللہ آپ کی افعال کی بہت ساری پریکٹس ہو رہی ہے یہاں پہ. اب انشاءاللہ یہ ہے کہ ہم نے اس کی آلریڈی گردان بھی یاد کی ہوئی ہے اور اسی طرح سے پریکٹس بھی کر رہے ہیں. ایک ایک
ہمارا جو فعل ہے الحمدللہ ہم اسے لے کے چل رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ جب قرآن مجید پڑھیں گے تو جب بھی آپ دیکھیں گے کہ تا کے ساتھ آئے گا یا تی کے ساتھ جو فعل آئے گا انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ کس کی بات ہو رہی ہے۔ اضبط لگائیے، اب ضمیر پہ بشکلی حرکت۔ تو اب آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے ضمیر جو ہے اس کے اوپر جو اٹیچڈ پروناؤن ہے اس کے اوپر آپ نے حرکت لگانی ہے۔ فی کل من الافعال الواردتی، آنے والے ہر فعل میں، فی الجمل الآتیتی، آنے والے جملوں میں۔ جی تو اب یہاں پہ دیکھیں آپ نے کیا کرنا ہے، آپ کے پاس ذا، ہا، با اور تا چار لیٹرز ہیں، اور ان چار لیٹرز کو اگر آپ دیکھیں غور سے تو چاروں جو ہے وہ تا کے ساتھ ختم ہو رہے ہیں۔ تو اب آپ نے ان کے اوپر جو حرکت ہے وہ لگانی ہے۔ تو آپ یہاں پہ دیکھیں، جب آپ کہیں گے انا، تو انا کے ساتھ جلدی سے بتائیں کون سی حرکت آنی چاہیے۔ انا ذهبت، میں گیا، ہمیشہ دمہ۔ جی جب بھی آپ انا کی بات کریں گے پاسٹ ٹینس میں تو آپ ہمیشہ پیش لگائیں گے، جو بھی آپ کا فعل ہو، لیکن یاد رکھیں کہ فعل جو ہے ماضی کا ہونا چاہیے، پاسٹ ہونا چاہیے، پریزنٹ نہیں ہونا چاہیے۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں آپ بات کر رہے ہیں یا یوسفو، یوسف سے بات کر رہے ہیں، تو پچھلی ایکسرسائز میں ہم نے پریکٹس کی ہے، اور پچھلی ایکسرسائز سے اب ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہاں پہ کیا آئے گا، اذهبت، کیونکہ مذکر کی بات ہو رہی ہے تو مذکر کے لیے ہم کیا استعمال کریں گے، زبر۔ اور اس کے بعد ہے اختی، جی یہاں پہ بتائیے ذرا یہاں پہ کیا آئے گا، اختی الی المستشفى، ذهبت، ایکسیلنٹ، یہاں پہ تا جو ہے آپ کا سائلنٹ ہو جائے گا۔ اختی ذهبت، میری بہن گئی الی المستشفى، ہاسپٹل۔ اور اس کے بعد ہم بات کر رہے ہیں فاطمہ سے، تو پھر یہاں پہ ہم کیا لگائیں گے، اذهبتی الی المکتبتی یا فاطمہ تو، اے فاطمہ کیا آپ لائبریری گئی تھیں۔ تو اب یہاں پہ دیکھیں فاطمہ سے باتیں ہو رہی ہے تو یہاں پہ زیر آئے گی ذهبتی، اور اگر آپ یوسف سے بات کر رہے ہیں تو زبر آئے گی، اگر آپ اپنی بات کریں گے تو پیش کے ساتھ آئے گا، اور اگر آپ تھرڈ پرسن کی بات کر رہے ہیں، غائب کی بات کر رہے ہیں، واحد مؤنث کی بات کر رہے ہیں، تو پھر وہ تا ساکن کے ساتھ آئے گا، جیسے یہاں پہ ہے ذهبت۔ تأمل ما یلی، اب یہ جو آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے آپ نے اس کے اوپر غور و فکر کرنا ہے، اور یہ وہ چیز جو ہم نے پچھلی ایکسرسائز میں پریکٹس کی ہے وہ ہمارے سامنے آ گئی ہے، کہ یہاں پہ آپ اس کو چار طریقوں سے پڑھ سکتے ہیں۔ اس کو آپ ذهبت بھی پڑھ سکتے ہیں، اور ذهبت بھی پڑھ سکتے ہیں، ذهبتی بھی پڑھ سکتے ہیں، اور ذهبت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اب آپ نے ان کو کس طرح سے استعمال کرنا ہے، کانٹیکسٹ سے۔ اگر آپ مریم کی بات کریں گے تو آپ کہیں گے ذهبت، اور اگر آپ انتا سے کہیں گے تو ذهبت، اگر آپ انتی سے بات کر رہے ہیں تو آپ کہیں گے انتی ذهبتی، اور اگر آپ اپنی بات کریں گے تو آپ کہیں گے انا ذهبت۔ تو یہ الحمدللہ ہماری کافی اچھی پریکٹس ہوگی یہاں پہ۔ اب یہ ہوپفلی انشاءاللہ آپ کو یاد رہیں گے، بھولنے نہیں چاہیے۔ تأمل المثالین الآتیین، آنے والی دو مثالوں پہ غور کیجیے۔ افہمت الدرس یا علی، اے علی کیا آپ کو درس سمجھ میں آیا؟ نعم فہمتہ، ہاں مجھے سمجھ میں آیا۔ لا ما فہمتہ، نہیں مجھے سمجھ میں نہیں آیا۔ تو پہلا کیا ہے کویسچن، سمپل کویسچن ہے بالکل، جو ایک سادہ سا سوال ہے، اور اس کے بعد ہے اما فہمت الدرس یا علی، اے علی کیا آپ کو لیسن سمجھ میں نہیں آیا؟ تو یہ کون سا کویسچن ہے، یہ بیسیکلی ہے نیگیٹو کویسچن، اور جب ہم نیگیٹو کویسچن کی بات کریں گے تو پھر آپ کیا کہیں گے، آپ کہیں گے بلا فہمتہ۔ اگر آپ کا جواب ہے یس تو پھر آپ کیا کہیں گے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا، تو آپ کہیں گے بلا فہمتہ، ہاں سوری، ہاں مجھے سمجھ میں آیا ہے۔ اور اگر آپ نعم کے ساتھ جواب دیں گے تو پھر آپ کہیں گے نعم ما فہمتہ، ہاں مجھے سمجھ میں نہیں آیا۔ سمپل از دیٹ کہ آپ کیا کریں گے، جب آپ سے نیگیٹو کویسچن پوچھا جائے، نیگیٹو انٹروگیٹو، تو اس کا آپ جواب دیں گے ہمیشہ بلا کے ساتھ، ہمیشہ بلا۔ لیکن اگر آپ نعم کے ساتھ جواب دینا چاہتے ہیں تو نعم کے بعد پھر آپ کو کمپلیٹ کرنا ہوگا اور یہ کہنا ہوگا کہ ہاں مجھے سمجھ میں نہیں آیا۔ Did you understand the question? Yes, I did. Did you understand the question? اور پھر اس کے بعد آپ کہتے ہیں No, I didn't understand. تو پھر انگلش میں بھی ہم کیا کہتے ہیں، No, I didn't understand. اور اسی طرح سے آپ کہیں گے Yes, I did. لیکن عربک میں تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے، یا تو آپ کہیں گے بلا، پھر یا آپ کہیں گے نعم ما فہمتہ، ہاں مجھے سمجھ میں نہیں آیا۔ اب اس کی تھوڑی سی پریکٹس کرتے ہیں۔ ہاں جی، ہاتی اسئلتاً مناسبتاً
लिल अजवबतिल आतियती। हाथी के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि इसका मतलब है लाइए, दीजिए, प्रोवाइड कीजिए। असइलतन, क्योंकि ये फ़ेल अमर है तो फिर इसके बाद जो नाउन आएगा वो मंसूब आएगा। असइलतन मुनासिबतन, आपने सूटेबल क्वेश्चंस यहाँ पे लेके आने हैं। लिल अजवबतिल आतियती, ये जो आपके पास जवाब पढ़े हुए हैं जो इन्होंने दिए हैं, इनके लिए आपने सूटेबल क्वेश्चंस बनाने हैं। जी, तो पहला आप क्या बनाएंगे? नाम शरिब्तु, तो आप इसका सीधा सीधा क्वेश्चन बनाएंगे। फॉर एग्जांपल आप कहें अशरब्त शाया, क्या आपने चाय पी? जी। अज़हबत इलल अमला, आप क्या आप काम की तरफ गए, क्या आप काम को गए? तो आप कहेंगे जी नाम। लेकिन यहाँ पे चूंकि अब शरिब्तु की बात हो रही है तो फिर आप चाय या हलीब या कहवा कुछ भी है जो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो शरिब्त शाया, तो आप कहते हैं नाम शरिब्तु। और इसी तरह से है कतबतु, मैंने लिखा नाम कतबतु। तो फिर आपसे अगर पूछा जाए कि अकतबत दरसा या अकतबत स्मो का, क्या आपने लेसन लिखा, क्या आपने अपना नाम लिखा? तो फिर आप क्या कहेंगे? नाम कतबतु। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन कोई भी लिख सकते हैं, अकतबत इसमो का, अकतबत दरसा का, कोई भी चीज़ जो है वाजिबा का। अगर आपको होमवर्क मिला है तो आप कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ यहाँ पे अब आपके पास जो जवाब है वो है बला के साथ, और उसके बाद है रअयतुहु। रअयतुहु, मैंने उसे देखा। तो अगर आपसे क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाए तो आपसे अब क्वेश्चन ये होगा कि अमा रअयता अहमदा, या अमा रअयता बिलालन, या कोई भी अगर आप शख्स है तो आप उसकी बात करेंगे तो फिर आप कहेंगे बला रअयतुहु। अमा रअयता, क्या आपने नहीं देखा? अमा रअयता। तो यहाँ पे जो है, क्योंकि नेगेटिव क्वेश्चन है तो फिर आप इसका आंसर देंगे बला के साथ। उसके बाद है नअम मा क़राअतु हादल किताबा फ़ी बलदी, मैंने अपने शहर में या मुल्क में इस किताब को नहीं पढ़ा। तो फिर आपसे एक क्वेश्चन क्या होगा? अमा क़राअता हादल किताबा, क्या आपने इस किताब को नहीं पढ़ा? अमा क़राअता हादल किताबा, क्या आपने इस किताब को नहीं पढ़ा? अगर आप नाम के साथ जवाब दे रहे हैं तो फिर उसके बाद मा लगाना ज़रूरी है, प्लीज़ ये बात याद रखिएगा। उसके बाद है बला समेतुल अज़ाना, तो अगर आपसे पूछा जाए कि अमा समेतुल अज़ाना, क्या आपने अज़ान नहीं सुनी? अमा समेतुल अज़ाना, तो आप कहते हैं बला समेतुल अज़ाना, क्यों नहीं, मैंने अज़ान सुनी। उसके बाद है ला मा समेतुल अज़ाना, नहीं मैंने अज़ान नहीं सुनी। तो फिर यहाँ पे आप क्या कहेंगे? असमेतुल अज़ाना। जी, यहाँ पे असमयत अज़ान, क्योंकि यहाँ पे आप क्वेश्चन जो है डायरेक्ट क्वेश्चन या सिंपल क्वेश्चन पूछ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन है वो नेगेटिव क्वेश्चन है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव। बस इस चीज़ का आपने जो है वो ख्याल रखना है। उसके बाद है ला मा दरबतु हादल वलदा, मैंने इस लड़के को नहीं मारा। तो आप क्वेश्चन क्या होगा? अदरबता हादल वलदा, क्या आपने इस लड़के को मारा? तो आप कहते हैं ला मा दरबतु हादल वलदा, या आप ये भी कह सकते हैं ला मा दरबतुहु, मैंने उसे नहीं मारा। क़द तम दर्सु बिइज़्निल्लाहि तआला, अल्लाह सुब्हानहु व तआला की मदद से हमारा लेसन मुकम्मल हुआ। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।